الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ محترم و معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس عنوان کو لے کر میں آپ کے درمیان حاضر ہوں تو عنوان ہے اسلام میں پردے کی اہمیت اور ضرورت۔ اس سے پہلے والی کلاسز میں ہم نے مختلف تہذیبوں کا مطالعہ کیا۔ ہر تہذیب نے عورت کے مختلف روپوں کو مختلف طریقے سے اسے ڈیل کرنے کی کوشش کی۔ کہیں اسے باہر لے آ کے کھڑا کر دیا گیا اور کہیں اس کو بالکل پوری طرح سے ممانعت قرار دیتے ہوئے اس کے تعلق کو بھی ممنوع قرار دے دیا، جس کے نتیجے میں جو بگاڑ پیدا ہونا تھا وہ دونوں طریقوں کے نتیجے میں بھی بگاڑ پیدا ہوا، اور اسی کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ دنیا گناہوں کا انبار بنی ہوئی اٹی ہوئی کھڑی ہوئی نظر آئی۔ اس کے بعد جدید تہذیب نے جہاں قدم رکھا اس نے تو اور ہی حد کر دی۔ اس نے کہا کہ مساوات کے ساتھ عورتوں کو مردوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہو جانا چاہیے۔ اسی کا آواز دے کر، اسی کی پکار کے ساتھ اس نے عورت کو گھر کے باہر لا کر کھڑا کر دیا، اور اسی کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ تب سے لے کر آج تک دنیا گناہوں کا انبار میں اٹی ہوئی مجھے اور آپ کو نظر آتی ہے۔ سامعین اکرام، تہذیب و تمدن کے زوال سے بچانے، اخلاق و جذبات کو آوارگی سے محفوظ رکھنے اور خانگی زندگی کو زیادہ سے زیادہ کامیاب اور خوشحال اور خوشگوار بنانے کے لیے پردہ ایک ناگزیر ضرورت اور کامیابی احتیاطی تدابیر میں سے ایک تدبیر ہے۔ شاہد گواہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے آج تک ہمیشہ اسلامی سوسائٹیوں میں پردہ ہمیشہ رائج رہا ہے، اور مسلمانوں نے دینی حکم سمجھ کر اور ہمیشہ اس کا اہتمام کیا ہے، اور اسی کے نتیجے میں جہاں جہاں جس تہذیب نے اسلامی تعلیمات کے مطابق عورت کو پردے کا لحاظ کرنا سکھایا اور جن خواتین نے پردے کا خیال کیا اور اہتمام کیا، اس کا احترام کیا، اسی کے نتیجے میں وہ سوسائٹی ہمیشہ گناہوں سے بچی رہی، بے حیائی اور فحش کے سمندر کو اس تہذیب میں شامل کرنے سے ہمیشہ دور رہی۔ یہ اسی کا نتیجہ ہے جو پردے کے نتیجے میں قرآن اور احادیث کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو ملتا ہے۔ سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حیا ایمان کا حصہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ہر دین کی ایک خصوصیت ہوتی ہے، اور اسلام کی خصوصیت حیا ہے، یعنی شرم ہے، اور عورت پردہ یعنی عورت کا مطلب ہی ہے چھپا کر رکھی جانے والی چیز۔ سامعین اکرام، پردے کی پابندی سے سوسائٹی کو اعلیٰ اخلاقی اور تہذیبی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ مسلم خاتون کو ہر وہ چیز جو غیر معمولی استقلال اور اطمینان اور یکسوئی کے ساتھ پردے کا پابند بناتی ہے، وہ ہے خدا پر ایک کامل یقین اور اعتماد۔ اسی کے نتیجے میں عورتیں پردہ کرتی ہوئی مجھے اور آپ کو ہر دور میں نظر آئی ہیں، اور اس حکم کی خلاف ورزی، خدا کی نافرمانی جہاں وہ سمجھتی ہیں وہاں احکامات الہی کی پابند وہ نظر آتی ہیں، اور اس میں کوتاہی محض اخلاقی فوائد ہی نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ آدمی دینی جرم اور گناہ عظیم جہاں تصور کرتا ہے، اور جہاں عورتوں کو یہ شعور احساسات پیدا ہوئے وہاں وہ تہذیب ہمیشہ اونچائی کی طرف چلتی رہی، ترقی کرتی رہی، برائیوں سے پاک رہی، گناہوں اور فواحش کو عام کرنے سے ہمیشہ پرہیز کرتی رہی، اور ہمیشہ اللہ کی سربسجود ہونے والی امت وہ قرار پاتی رہی، اور وہ معاشرہ اسلامی معاشرہ قرار پایا۔ سامعین اکرام، جہاں پردے کی میں اور آپ بات کرتے ہیں، پردہ دراصل دو قسم کے پردوں پر مشتمل مجھے اور آپ کو سنت اور قرآن مجید کی آیتوں میں مجھے اور آپ کو ملتا ہے۔ ایک ہے گھر کے اندر والا پردہ، اور جس کے بارے میں احکام سورہ نور کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ آئے ہیں۔ آئیے اس کو ذرا دیکھیں۔ سورہ نور آیت نمبر 30 اور 31 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومن مردوں سے کہو کہ اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنی عصمت اور عفت کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے، یقیناً اللہ جانتا ہے کہ جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ اور مومن عورتوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں
نیچی رکھیں اور اپنی عصمت کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اس زینت کی جو خود ظاہر ہو جائے، اور وہ اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے بگل مار لیا کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر ان لوگوں کے سامنے شوہر، باپ، سسر، بیٹے، سوتیلے بیٹے، بھائی، بھتیجے اور بھانجے، اپنی ایسی عورتیں، ایسے غلام جو مرد خدمتگار ہوں، جو عورتوں سے کچھ مطلب نہ رکھتے ہوں، یا وہ لڑکے جو ابھی عورتوں کے پردے کی باتوں سے آگاہ نہیں ہوئے ہوں، نیز ان کو حکم دو کہ وہ چلتے وقت اپنے پاؤں کو زمین پر اس طرح مارتی نہ چلیں کہ جو زینت انہوں نے چھپا رکھی ہے آواز کے ذریعے سے اس کا اظہار ہو جائے۔ یہ ہے سورہ نور کی آیت نمبر 30 اور 31۔ اس آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے جو احکام عطا فرمائے ہیں ان احکامات کو احکام ستر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور دوسرا احکام جسے گھر کے باہر کا پردہ جسے کہا جاتا ہے، اس کے لیے سورہ احزاب میں اللہ رب العالمین نے واضح انداز میں اس کی تفصیلات بھی بتائی ہیں۔ سورہ احزاب آیت نمبر 32 اور 33 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح تو ہو نہیں کہ اگر تمہیں پرہیزگاری منظور ہے تو دبی زبان سے بات نہ کرو۔ جس شخص کے دل میں کوئی خرابی ہے تو تم سے کچھ توقعات وابستہ کر بیٹھے، بات سیدھی سادی طریقے سے کیا کرو اور اپنے گھروں میں جمی بیٹھی رہو اور اگلے وقتوں کی طرح سے بناؤ سنگار نہ دکھاتی پھرو۔ مزید تفصیل کے لیے یہی سورہ احزاب آیت نمبر 59 میں اللہ رب العالمین یہ ارشاد فرماتا ہے پردے کے تعلق سے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور بہنوں کے اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر اپنے چادروں کے گھونگھٹ ڈال لیا کریں، اور اس سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ پہچانی جائیں گی اور ان کو ستایا نہیں جائے گا۔ یہ وہ احکام ہیں جو سورہ احزاب کی تفصیلات میں آتی ہیں۔ ان احکام کو احکام حجاب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یعنی احکام ستر اور احکام حجاب یہ دو طریقے کے پردے ہیں جو قرآن مجید میں سورہ نور اور سورہ احزاب کی تفصیلات کے ساتھ مجھے اور آپ کو ملتے ہیں۔ پردے کے حوالے سے اکثر لوگ ستر اور حجاب میں ہمیشہ فرق محسوس کرتے ہیں اور اسے فرق نہیں بھی کر پاتے ہیں، حالانکہ شریعت اسلامیہ کی اگر تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے تو ان دونوں احکاموں کے اندر اللہ رب العالمین نے الگ الگ انداز میں تفصیلات ہمارے سامنے بیان کی ہیں۔ جہاں تک ستر کی بات آتی ہے تو ستر کا جسم کا وہ حصہ ہے جس کو ہر حال میں دوسروں سے چھپانا لازمی قرار دیا گیا ہے، سوائے زوجین کے جو اس سے مستثنا ہے۔ مردوں کے ستر کا جہاں قرآن مجید مجھے اور آپ کو تفصیل بتاتا ہے وہ ہے ناف سے لے کے گھٹنے تک کا حصہ جسے قرآن مجید میں مردوں کا ستر قرار دیا گیا ہے۔ رہ گئے عورتوں کے ستر کا حصہ جسے قرآن مجید اور احادیث کریمہ کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو بتایا گیا کہ عورتوں کے لیے یہ چہرہ اور ہاتھ کے یہ دونوں ہتھیلیاں اور وہ پیروں کے دونوں پنجے، یہ ستر کا یہ اس بقیہ سارا حصہ ستر قرار دیا گیا، اور یہ صرف 3 ایسے حصے ہیں جن کو اس سے مستثنا رکھا گیا ہے۔ سامعین کرام، ستر کا یہ حصہ جو کھلا رکھنے کی اجازت رکھنے کی جہاں تک خواتین کے لیے بات آتی ہے وہ ان محرم رشتوں کے لیے ہے جو سورہ نور میں یعنی آیت نمبر 31 میں جو ابھی آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی گئی جس میں پھر رشتے بتائے گئے، تو وہ تمام رشتوں کے سامنے ان کے لیے ان حصوں کو کھولا جا سکتا ہے، ورنہ بقیہ سارا جسم کا سارا حصہ وہ کسی کے پاس بھی نہ کھولا جائے گا اور نہ دکھایا جائے گا اور نہ اس کی طرف اسے کھلا رکھا جائے گا۔ سامعین کرام، البتہ حجاب عورت کا وہ پردہ ہے جسے گھر سے باہر ضرورت کے لیے نکلتے وقت اختیار جو کیا جاتا ہے۔ اس صورت میں شریعت کے جو احکام آتے ہیں جس کی تفصیلات مجھے اور آپ کو سنت رسول کے ذریعے سے جو ملتی ہیں، اس کا مفہوم یہی ہے کہ گھر سے باہر نکلو تو جلباب یعنی بڑی سی چادر کو اپنے اطراف میں لپیٹ لیا کرو اور باہر نکلا کرو۔ یہ مفہوم مجھے اور آپ کو احادیث کریمہ اور آیات کریمہ کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حجاب کی آیات کے نزول سے پہلے کے جو واقعات اور حالات مجھے اور آپ کے سامنے ملتے ہیں وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بلا روک و ٹوک لوگوں کا آنا جانا ہوتا تھا، اور ہر ایک کے گھروں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے گھر کی بات نہیں ہے بلکہ معاشرے کے اندر ہر گھر کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا
جاتا اور اس گھر کے اندر ہر کوئی جو چاہے ضرورت کے تحت وہاں پہ اندر داخل ہوتا اور ضرورت مطلب جو ہے محسوس کرتے ہوئے جو کچھ لینا دینا بات ہوتی ہے وہ اس کو مکمل کرتے ہوئے آیا جایا کرتا تھا۔ اس وقت کے دور میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان حالات کو دیکھتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں لوگوں کا اس طرح آنا جانا آپ رضی اللہ عنہ کو بہت برا محسوس ہوتا تھا اور وہ بار بار اس چیز کو محسوس کرتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار اس کا تقاضا کیا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو آنے سے منع کیوں نہیں کرتے اور اپنے گھر کے خواتین کو پردے کا حکم کیوں نہیں دیتے۔ یہ بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا اظہار کیا کرتے تھے، اس لیے کہ وہ کہتے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر میں کچھ اچھے لوگ بھی آتے ہیں اور برے لوگ بھی آتے ہیں اور ان دونوں کا آنا جانا ہوتا ہے تو بہتر یہی ہے کہ پردے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی احکام پردہ نازل نہیں ہوا تھا، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بات کو درگزر کر دیا کرتے تھے اور نظر انداز کر دیا کرتے تھے۔ ایک بار کا واقعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیونکہ ہمیشہ بے چین رہتے تھے اس سوسائٹی کی اس حالت کو دیکھتے ہوئے اور اب چاہتے تھے کہ پردے کا نظام مطلب قائم ہو اور اس طرح سے اس طرح کی غلط ملت جو ہوتی ہے اس کا مطلب جو ہے خاتمہ ہو جائے۔ اس کے لیے ایک بار کا واقعہ یوں بتایا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امہات المومنین حضرت سودا بنت رمزہ جو باہر اپنی حاجت کے لیے رفع حاجت کے لیے وہ باہر نکلی تھی، اس حالت کے دوران میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں پکار کر، کیونکہ وہ لمبی اونچی جسامت خاتون تھی، آپ رضی اللہ عنہ نے انہیں دیکھا اور دیکھ کر انہیں پکار کر کہا کہ میں نے آپ کو پہچان لیا ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ دیکھو اس طرح جب خواتین باہر نکلتی ہیں تو مرد حضرات ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں اور ایک دوسرے کی نظروں سے وہ کبھی بھی چھپ نہیں سکتی۔ یہ اس اظہار کے لیے وہ چاہتے تھے کہ پردے کا نظام قائم ہو، تو ایسے حالات میں حضرت سودا رضی اللہ عنہ واپس گھر لوٹ آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا تذکرہ کیا۔ اسی درمیان میں اللہ رب العالمین نے ان آیات کا نزول کیا جسے آیات حجاب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور اس میں پردے کا اہتمام کرنے کی تاکید کی گئی۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ کیا میں مطلب جو ہے اپنی حاجت کے لیے باہر جاؤں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں باہر جانے کی اجازت دے دی۔ سامعین کرام، سورہ احزاب کی آیت نمبر 53 میں اللہ رب العالمین نے واضح انداز میں ارشاد فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے ایمان لانے والوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں نہ جاؤ مگر جب تمہیں اجازت دے دی جائے تو اس وقت داخل ہوا کرو۔ یہ وہ احکامات تھے جو آیات حجاب کے ذریعے سے قرآن مجید میں جس کا نزول ہوا اور اس کے بعد تاریخ کے صفحات مجھے اور آپ کو بتاتے ہیں کہ ان آیات کے بعد مسلم خواتین نے اپنے گھروں میں باقاعدہ طور پر با پردہ رہنے کی انہوں نے کوششیں شروع کر دی اور پردہ باقاعدہ طور پر اختیار کیا اور اس کے بعد زنانہ مکانوں کے اندر ہمیشہ پردے مطلب لٹکا دیے گئے اور محرم رشتہ داروں کے علاوہ باقی دوسرے تمام لوگوں کو گھر میں آنا جانا بند کر دیا گیا اور آنے کے لیے وہاں اجازت طلب کرنے کی وہ مطلب جو ہے شریعت نازل کی گئی جس کے ذریعے سے وہ اپنے آپ کو دروازہ کھٹکھٹاتے سلام کیا کرتے تھے، اجازت طلب کیا کرتے تھے اور اپنی ضرورت کی چیزیں پردے کے پیچھے سے یا دروازے کے اوڑ سے لے کر وہاں سے رخصت ہو جاتے تھے۔ یہ اس آیات کے نزول کے نتیجے میں اس سوسائٹی کے اندر باقاعدہ طور پر اسلامی تعلیمات کو اس طرح رائج کیا گیا۔ محترم سامعین کرام، پردے کا اصل مقصود حقیقت میں کیا ہے، اس کو سمجھ آنے کے نتیجے ہی میں ہم باقاعدہ طور پر پردے کو سمجھیں گے اور اس کے احکام کو بھی سمجھنے میں مجھے اور آپ کو آسانی میسر آئے گی۔ پردے کا اصل مقصود یہ ہے کہ معاشرے کے اندر صنفی آوارگی کی گراوٹ سے اس کو محفوظ کر دیا جائے اور افراد کے دل گھٹیا جذبات سے پاک و صاف کر دے تاکہ وہ اخلاق فاضلہ کی بلندیوں پر پہنچ کر ایک پاکیزہ سماج اور اعلیٰ تہذیب کو وجود میں لا سکیں۔ اسی مقصد ہی کے تحت اللہ رب العالمین نے پردے کا اہتمام قرآن مجید کے ذریعے سے اور مختلف انبیاء کرام کو جہاں جہاں شریعتیں نازل کی گئی وہاں ان کو
اتارا گیا اور ہر نبی نے اس کو رائج کیا، اور معاشرے کے اندر ان حدود کی پاسداری ہی کے نتیجے میں ہمارے سامنے جو تفصیلات آتی ہیں وہ پاکیزگی، حیا اور پھر وہاں پہ تمام نیکیوں کی چلت پھرت مجھے اور آپ کو نظر آتی ہے۔ اسی لیے اسی مقصود کے ہی کے نتیجے میں پردے کا اہتمام کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ مگر جہاں ہم نے مختلف تہذیبوں کا پچھلی کلاسز میں تفصیل ہم نے دیکھی تھی، وہاں خواتین کو جہاں گھر سے باہر نکالنے کی کوشش کی گئی، مردوں کے شانہ بشانہ لا کر کھڑا کرنے کی کوشش کی گئی، اور جہاں مطلب جو ہے صنعت کاروں نے مختلف مطلب جو ہے صنعت کاری کے نتیجے میں انہیں باہر لا کر کھڑا کر دیا گیا، جب سے لے کر آج تک کے حالات ہمارے سامنے آتے ہیں کہ ہر مطلب دور کے اندر، ہر مطلب قبیلے کے اندر، ہر ملک کے اندر ہم نے دیکھا کہ برائیاں وہاں جنم لیتی ہیں جہاں عورتوں کو مردوں کے شانہ بشانہ باہر لا کے کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 53 میں اللہ رب العالمین جو تعلیمات مجھے اور آپ کو دیتا ہے، آئیے اس کی طرف ایک نظر ثانی کرتے ہوئے چلے۔ ترجمہ کچھ اس طرح بیان کیا جاتا ہے، اور جب تم ان ازواج مطہرات سے کچھ مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو۔ پردے کا یہ طریقہ تمہارے اور ان کے دلوں کو برے خیالات سے پاک رکھنے کے لیے نہایت مناسب طریقہ ہے۔ یہ وہ مطلب طریقہ کار ہیں جو قرآن مجید کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو بتائے گئے۔ وہ اللہ رب العالمین کیونکہ غیب کا علم رکھتا ہے، وہ ساری چیزیں جانتا ہے کہ جس کے نتیجے میں اسلامی تعلیمات یعنی اللہ کا قانون اس زمین پہ نافذ ہونے کے لیے جن شرائط کی ضرورت ہے اور جن احکامات کی ضرورت ہے اور جن پابندیوں اور حدود کی ضرورت ہے، اس کی پاسداری کرنے کی سلسلے میں اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو گائیڈ لائن فراہم کرتا ہے۔ جہاں اس کو توڑا گیا وہاں بربادی آئی، جہاں اس کو توڑا گیا وہاں مطلب جو ہے گناہ مطلب جو ہے بڑی سرعت کے ساتھ وہاں پہ پھیلنا شروع ہو گئے، جہاں اس کو توڑا گیا وہاں بے حیائیاں عام ہوتی ہوئی مجھے اور آپ کو نظر آئی۔ سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے حدیث مبارکہ میں یوں ارشاد فرمایا ہے کہ کوئی صبح ایسی نہیں ہوتی جس میں دو فرشتے آواز نہ لگاتے ہوئے پھر رہی ہوں کہ تباہی ہے مردوں کے لیے عورتوں کی جانب سے اور تباہی ہے عورتوں کے لیے مردوں کی جانب سے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ حدیث مبارکہ کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو بتایا کہ دونوں جنس مرد اور عورت جہاں ایک ساتھ ملتے ہوئے نظر آئیں گے، قلط ملط ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، مخلوط ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، وہاں برائیاں ایک دوسرے کو جکڑ لی جاتی ہیں، اس لیے کہ شیطان ہمیشہ برائیوں کے ذریعے سے انسانوں کے ایمان کو جو ہے متزلزل کر دیتا ہے یا تباہی کے دہانے پر پہنچا دیتا ہے۔ سامعین کرام، مرد اور خواتین میں خدا رب العالمین نے اپنی حکمت اور کارخانے دنیا کو چلانے کے لیے ایک ایسی زبردست قسم کی کشش ایک دوسرے کے درمیان رکھی ہوئی ہے کہ ہر ایک دوسرے کے تباہی کا پیغام دیتا ہے۔ اس تباہی سے بچنے اور اس کشش سے صحیح فائدہ اٹھانے کے لیے جو طریقہ اللہ رب العالمین نے متعین کیا ہے وہ ہے دونوں کے درمیان پردے کا اہتمام، اور یہ شرعی حکم کا پورا اہتمام کریں گے اور اس حکم میں کوئی بھی کوتاہی نہیں کریں گے، وہاں برائیاں جنم لینا مطلب جو ہے مشکل ہو جائے گا، اور جہاں مطلب جو ہے اس کی حدود کی پاسداری کم ہو جائے گی اور وہاں حکم میں کوتاہی ہونے لگے گی، اور جہاں مطلب جو ہے دونوں مطلب جو ہے جنس آپس میں غلط ملط ہوتے رہیں گے وہاں ان برائیوں کو جنم لینے میں آسانیاں آتی ہیں، اور وہاں اس بیماری والی یعنی بے حیائی کے جراثیم وہاں جنم لینا شروع ہو جاتے ہیں۔ سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے مردوں کے لیے باہر کی دوڑ دھوپ کے لیے انہیں مختلف قسم کی صلاحیتوں سے آراستہ فرمایا ہے، اور رہ گئی خواتین کی بات تو وہاں عورت کو اللہ رب العالمین نے گھر کی چار دیواری کو پسند فرمایا ہے۔ اگر یہ دونوں اپنے میدانوں کے اندر فوکس کرتے ہوئے اپنے انسانوں کو تربیت دینا شروع کر دیں گے اور ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے اور خاندانوں کا نظام کو درست کرنے کی رکھنے اور تہذیب و تمدن کو ترقی دینے میں آسانی اسی وقت ہوگی جب یہ اس کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور ذہنوں سے اسے ایکسپٹ کرنے کی کوشش کریں گے اور فوکس کرتے ہوئے توجہ کے ساتھ اس بات کو اپنی زندگی میں جاری و ساری جہاں وہ کریں گے وہاں ہم نے دیکھا کہ تہذیب مطلب جو ہے عروج پہ پہنچی۔ سامعین کرام، اسی طرح سورہ احزاب آیت نمبر 33 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، یعنی فرمایا گیا اور اپنے گھر میں چین سے بیٹھی رہو۔ یہ وہ حکم ہے جو سورہ احزاب میں مجھے اور آپ کو دکھائی دیتا ہے۔ اس حکم کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے انسانوں کو 3 حکمتیں اس میں بتائی ہیں، اگر اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے تو اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو ان برائیوں کی جڑ کا خاتمہ کرنے والی وہ تمام چیزیں اس ایک جملے کے اندر رکھ دی گئی کہ اپنے گھروں
گھروں میں چین کے ساتھ بیٹھی رہو۔ سامعین اکرام، آئیے ان تین مطلب جو ہے جو چیزیں مجھے اور آپ کو بتائی گئی ہیں حکمتیں، اس کو میں اور آپ جاننے کی کوشش کریں کہ ان خواتین کو گھر میں رکھنے کی جہاں تاکید کی گئی ہے، جہاں پردے کا حکم دیا گیا ہے، وہاں اللہ رب العالمین نے کیا حکمتیں میرے اور آپ کے لیے رکھی ہیں۔ پہلی حکمت کی طرف اگر اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھا جائے تو اس میں پہلی حکمت آتی ہے اخلاقی حکمت۔ اس حکمت کے ذریعے سے اللہ رب العالمین یہ مجھے اور آپ کو بتانا چاہتا ہے کہ شریعت کی نظر میں انسان کا سب سے قیمتی جوہر جو آتا ہے وہ ہے عصمت و اخلاق ہے، اور اس میں ہر اخلاق و عصمت کی حفاظت اس وقت ممکن ہے جب مرد اور عورت ایک دوسرے سے الگ رہیں۔ جس قوم کے نوجوانوں کے دل اور دماغ میں ہر وقت عورت سوار رہے، اور جس قوم کے عورتیں حیا کی چار دیواری کو پھاڑ کر میدان عمل میں مطلب جو ہے نکل آ کر کھڑی ہو جائیں، اور ہر وقت جذباتی قسم کے ہیجان انگیز مطلب جو ہے کیفیتیں معاشرے کے اندر جنم لیتی ہوئی نظر آتی رہیں، اور جہاں جنسی لذت کی موقع مطلب جو ہے اتنے عام ہوتے ہوئے نظر آئیں، جہاں آنکھوں کے ذریعے سے، جہاں کانوں کے ذریعے سے، جہاں کان کے ذریعے، جہاں ناک کے ذریعے سے، جہاں زبانوں کے ذریعے سے، جہاں ہاتھ پیر کے ذریعے سے مختلف قسم کی زناکاریاں ہوتی ہوئی نظر آئیں، تو وہاں کیا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایسی دیوالیہ قوم کے اندر کوئی تہذیب اچھی جنم لے سکتی ہے؟ کیا آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایسی قوم کے اندر اخلاق خضریں مطلب جو ہے جنم لی سکتے ہیں، اور کہاں مطلب جو ہے برائیوں کے انبار کو مٹایا جا سکتا ہے؟ آپ مطلب جو ہے ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے تہذیب اور تمدن کی اگر ترقی مجھے اور آپ کو ضرورت ہے، اور اس کی کوششیں میں اور آپ کرنا چاہتے ہیں، تو سنجیدگی کے ساتھ ان احکامات کو، جہاں اللہ رب العالمین نے دونوں جنسوں کے درمیان قیود رکھے ہیں، حدود رکھے ہیں، اور جن کو الگ الگ قسم کے میدان عمل مہیا کر رکھے ہیں، انہی میدان عمل میں اپنی اپنی کارگزاری جب تک وہ نہیں کرتے پائیں گے، اس وقت تک اس دنیا کے اندر برائیوں کا خاتمہ میرے اور آپ سے ممکنات میں سے نہیں رہے گا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف نظر اٹھا کر دیکھیں تو وہی وہ معاشرہ تھا جہاں پر ننگے ہو کر طواف کیا جاتا تھا، وہی معاشرہ تھا جہاں عزت لوٹنا بہت عام سمجھا جاتا تھا، یہی وہ معاشرہ تھا جہاں پردے کی کوئی پاسداری نہیں تھی، جہاں عزت و آبرو کا کوئی اہتمام نہیں کیا جاتا تھا۔ ایسے معاشرے کے اندر اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام الہی کے ذریعے سے اسے اسلامی معاشرے کے درمیان میں جو ہے اسے بلندی عطا فرمائی اور اسے اسلامی معاشرے کی شکل میں تشکیل دیا، تو یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ یہ کام اس وجہ سے آسان ہو گیا کہ اس وقت کے لوگوں نے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے احکام الہی کا نفاذ ہوا اور ان کا اہتمام کیا گیا، اور اس بات کو وہ اپنے دل و دماغ کے ساتھ اسے ایکسپٹ کیا اور اس کے ذریعے سے عملاً اس کا اظہار کیا، تو اسی کے نتیجے میں معاشرہ جہاں مطلب جو ہے بد اخلاقی بھری بھی تھی، وہاں وہ اسلامی شکل میں استوار ہوا، اور اسی کے نتیجے میں ساری برائیاں ختم ہو گئی اور وہ اسلامی معاشرے کی شکل میں میرے اور آپ کے سامنے آیا۔ آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں جو بات فرمائی ہے اس کو بھی نظر ثانی کرتے ہوئے چلیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت تو سراپائے پردہ ہے، جب وہ گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان گھورتا ہے، اور وہ خدا کی رحمت سے قریب تر اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر میں ہوتی ہے۔ کتنی اچھی بات اور صحیح بات اور بیماریوں کی جڑ مطلب جو ہے کاٹ دینے والی بات میرے اور آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ کہا گیا کہ خواتین ہیں ہی پرکشش، اور وہ لجنے اور لجانے والی مطلب جو ہے کیفیت رکھنے والی ہستی ہے، اس کا اپنے قیود، اپنے حدود کے ساتھ اپنے گھر کے اندر ٹک کر بیٹھے رہنا ان تمام برائیوں کا سدباب ہے، اور اسی کے نتیجے ہی میں مرد بھی مطلب حدود میں رہیں گے اور عورتیں بھی حدود میں رہیں گے، تو تبھی کہیں جا کر معاشرے کے اندر دینی اسلامی روح مطلب جو ہے آسانی سے سراعت کرنا اور مطلب عمل پیرا ہونا میرے اور آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ سامعین کرام، دوسرے مطلب جو ہے جو اس حکمت جو اس آیت کے اندر بتائی گئی ہے کہ اپنے گھروں میں چین سے بیٹھی رہو، یہ مطلب جو ہے پہلا مطلب جو ہے اس کی حکمت تھی، اسی وجہ سے ان خواتین کو گھر کے اندر بیٹھے رہنے کی تاکید کی گئی۔ دوسری اس کے اندر جو حکمت پوشیدہ ہے اس آیت کے اندر وہ ہے معاشرتی حکمت، اور وہ معاشرتی حکمت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ شریعت نے زندگی کے عملی ذمہ داریوں کو تقسیم کر کے باقاعدہ طور پر گھر کے باہر کی ذمہ داری مرد کے لیے رکھی گئی ہے، اور اسی وجہ سے اس کے لیے تمام فطرت انسانی جو اس کے جسم کے اندر ضروری ہے تاکہ وہ گھر کے باہر والی ذمہ داریوں کو سنبھال سکے، ویسی قسم کی صفات کو اللہ
رب العالمین نے مردوں کو عطا فرمایا، اور رہ گئی گھر کے اندر والی مطلب جو ہے کیفیت، تو اس کو ان تمام مطلب جو ہے صفات سے آراستہ کیا گیا جہاں ایک انسانیت کو جنم دینے کے لیے اور اس کو اپنی گوشت میں استوار کرنے کے لیے، اسے پروان چڑھانے کے لیے جن جن مطلب جو ہے صفات عالیہ کی ضرورت تھی، اللہ رب العالمین نے ان دونوں کو الگ الگ انداز میں اسے عطا کر دیے گئے، اور ان دونوں کو دونوں مطلب جو ہے میدان الگ الگ انداز میں اس کو ان کے حوالے کر دیا گیا۔ جب دونوں اپنی اپنی صلاحیتوں کو اپنے میدان میں یکسوئی اور دلچسپی کے ساتھ انجام دیں گے تو تبھی کہیں جا کر نظام مطلب جو ہے معاشرت بالکل پوری طرح سے درہم برہم نہیں ہوتا، بلکہ بڑے حسن و سلوکی کے ساتھ، حسن زن کے ساتھ وہاں وہ تمام چیزیں ہوتی ہوئی اچھی مطلب جو ہے طریقے کے ساتھ انجام تک پہنچنے میں آسانی ہوتی ہوئی مجھے اور آپ کو نظر آتی ہے۔ یہ ہے معاشرتی حکمت۔ اسی وجہ سے خواتین کو حکم دیا گیا کہ آپ اپنے گھروں میں ٹک کر بیٹھی رہو۔ رہ گئی تیسری حکمت، وہ ہے دینی حکمت۔ تو دینی حکمت کیا ہے کہ اس آیت کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو بتائی گئی ہے؟ وہ حکمت یہ ہے کہ دنیا ایک آزمائش گاہ ہے، انسانوں کو ایک مقصد عظیم کے تحت اس دنیا میں اتارا گیا ہے، جو ہم آیات کریمہ کے ہر آیت کے ساتھ اس کو دیکھتے ہیں، اور وہ ہے اقامت دین کا کام۔ اسی دنیا کے اندر اللہ کے احکام کو جاری کرنا، نافذ کرنا میرا اور آپ کا کام ہے۔ اسی وجہ سے مجھے اور آپ کو اس زمین پہ اتارا گیا ہے اور مدت میعاد زندگی کی مجھے اور آپ کو عطا فرمائی ہے۔ اللہ رب العالمین نے جہاں مطلب جو ہے انسانوں کو یہ دیا ہے، وہاں مدت میعاد ختم ہونے کے بعد انسانوں کو واپس بلا لیا جاتا ہے، اور وہاں ان سے پوچھ گچھ ہوگی اور سوال و جواب کیا جائے گا۔ جب یہ احکام دینی ہے تو انسانوں کو ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک فرض کی حیثیت رکھتے ہیں، جہاں اللہ کا حکم آتا ہے تو ظاہری بات ہے اسی بات کی اتباع کرنا، اسے جاری و ساری کرنا، اس کے تقاضوں کو پورا کرنا، اور اسے نفاذ کے لیے جتنی جہد ہو سکتی ہے ان تمام جہد کے لیے اپنے آپ کو کاربند کرنا۔ یہی وہ دینی حکمت ہے جو اس آیت کے ذریعے سے بتایا گیا کہ تمہارے لیے دار عمل متعین کر دیا گیا ہے، اور وہ ہے گھر کے اندر والی مطلب جو ہے جگہ، اور وہی کام کے اندر تمہارے لیے وہ تمام صفات عالیہ دے دی گئی ہیں تاکہ تم اس کو انجام دہی تک اس حکم کو یا پھر اس مقصد کو اس کی تکمیل کر سکو۔ اسی کے لیے ان حکمتوں، یعنی ایک ہے معاشرتی حکمت، دوسری ہے دینی حکمت، اور تیسری ہے یہاں پہ جو بتائی گئی وہ ہے اخلاقی حکمت۔ اسی کے تحت ان خواتین کو حدود کے ساتھ ان کو گھر کے اندر بیٹھے رہنے کی تاکید کی گئی ہے۔ سامعین کرام، اسلامی معاشرے کے اندر جہاں تفصیلات ہم دیکھتے ہیں تو مختلف قسم کے واقعات ہمارے سامنے رونما ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو سیرت کی کتابوں سے مطالعے کے نتیجے میں ایک مطلب جو ہے واقعہ یوں بھی ملتا ہے کہ ایک مرتبہ نوفل بن ورقہ، نوفل کی بیٹی ام ورقہ کا ذکر اس طرح کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ حاضر ہوئی، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں جنگ بدر میں شریک ہونے کی اجازت مطلب مجھے دے دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی درخواست کو ان کی سن لیا اور کہا قریہ فی بیتک، یعنی جاؤ اپنے گھر میں بیٹھی رہو۔ یعنی خواتین کا ہمیشہ مطلب جو ہے خیال رہا ہے کہ ہم گھر سے باہر نکل کر کام کریں، اور ہم یہ کام کر سکتی ہیں، اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا سکتی ہیں۔ اس وقت کی صحابہ خواتین بھی اس چیز کو محسوس کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر انہوں نے اس کا تقاضا کیا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مطلب حکم دیا خواتین کے لیے وہ اس مطلب واقعے کے اندر مجھے اور آپ کو ملتا ہے۔ کہا گیا کہ جاؤ اپنے گھر میں بیٹھی رہو۔ ایک اور واقعہ میرے اور آپ کے سامنے آتا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک بار ابو حمیدہ بن سعدی رضی اللہ عنہ کی بیگم کا ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ مطلب جو ہے آئیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ نماز پڑھوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کو توجہ سے سنا اور پھر مطلب جو ہے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ میرے ساتھ نماز پڑھنے کا تمہارا جی بہت چاہتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ تمہارا اپنے مخصوص کوٹری میں نماز پڑھنا اس سے بہتر ہے کہ تم گھر کے دوسرے کمروں میں نماز پڑھو، اور گھر کے کمروں میں نماز پڑھنا اس سے بہتر ہے کہ تم گھر کے صحن میں نماز پڑھو، اور تمہارا گھر کی
چار دیواری میں نماز پڑھنا اس سے بہتر ہے کہ تم اب قبیلے کی مسجد میں نماز پڑھو، اور قبیلے کی مسجد میں نماز پڑھنا اس سے بہتر ہے کہ تم اپنی مسجد میں نماز پڑھو۔ سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کے کونے میں اپنے لیے نماز کی جگہ بنوائی، اور پھر جب تک وہ زندہ رہی اسی میں نماز پڑھتی رہی۔ یعنی ان واقعات کے ذریعے سے جو مجھے اور آپ کو تعلیمات دی جا رہی ہیں وہ یہی ہے کہ دینی تعلیمات کے لیے بھی مطلب جو ہے باہر نکلنے کی جہاں بات آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں بیٹھے رہنے کی تاکید ہی افضلیت کے لیے قرار دی گئی، اور کہا گیا کہ یہی تمہارے لیے افضل ہے اور یہی کام تم کرتے رہو، اسی کے نتیجے میں برائیاں عام ہونا مطلب جو ہے کم ہو جائے گا، اور تم اپنے مقصد عظیم کی طرف جہاں تمہاری مطلب جو ہے قدم اور یکسوئی کے لیے تمہیں ضرورت اس بات کی ہے تم گھر کے اندر بیٹھی رہو، کیونکہ خواتین کے گودوں کے ذریعے سے ایک نسل انسانی جنم لیتی ہے، اور اس نسل انسانی کو جنم لینے کے لیے اور ان کی تربیت کے لیے انسانوں کا یکسو ہو جانا اور خواتین کا پوری یکسوئی کے ساتھ اپنے میدان عمل میں بالکل پوری طرح سے ایکسپرٹ ہونا شرط اول ہے۔ اسی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعات کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو بتایا کہ گھر کے اندر کا بیٹھا رہنا ہی میرے اور آپ کے لیے افضل ترین ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے ذریعے سے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ خواتین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ساری فضیلتیں تو مرد لوٹ لے گئے اور وہ جہاد کرتے ہیں اور خدا کی راہ میں بڑے بڑے کام کرتے ہیں، ہم کیا عمل کریں کہ ہمیں بھی مجاہدین کے برابر اجر مل سکے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، جو تم اپنے گھروں میں بیٹھی رہو گی وہ مجاہدین کے عمل کو تم ضرور پالو گی۔ سامعین کرام، گھر میں بیٹھے رہنا کوئی آسان مطلب جو ہے کوئی برا کام نہیں ہے اور کوئی دقیانوسی کام نہیں ہے اور کوئی بیکار کام نہیں ہے۔ یہاں بیٹھے رہنا اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے مقصد عظیم کے لیے اپنی گودوں کو نیک کریں گے، اس کو صحیح طریقے سے تراش خراش کر اس کو پروان چڑھائیں گے، اور انہی گودوں سے نکلنے والے جو پرزے ہیں وہ معاشرے کے اندر اونچائی کے درجات پر پہنچتے ہیں، داعی اسلام بن کر ابھرتے ہیں، اور معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی برائیوں کو رفع کرنے میں انہی پرزوں کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اسی کے لیے خواتین کو حکم دیا گیا کہ تم اپنے گھر میں بیٹھے رہنا بھی تمہارے لیے مجاہدین کے عمل کو پا لینے والے عمل کے برابر قرار دیا گیا۔ سامعین کرام، گھر کا کام کاج، بچوں کو پالنا لوگ معمولی کام اور بیکار کام سمجھتے ہیں، اسی وجہ سے احادیث کریمہ کے ذریعے سے اس کی وضاحت اس کے ذریعے سے کی گئی۔ یہ کوئی کام آسان مطلب جو ہے مشکل اور کوئی مطلب جو ہے بیکار کام نہیں ہے اور بے مقصد کام نہیں ہے، یہ کام عظیم ترین ہے۔ اسی کی طرف فوکس کے نتیجے ہی میں دنیا میں بڑے بڑے کام انجام دیتے ہیں۔ سامعین کرام، مختلف واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں سیرت کی کتابوں میں اور آپ دیکھتے ہیں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ الزہرا کا ذکر کیا جاتا ہے جو جنت کی سردار ہوں گی۔ ان کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئیں اور انہوں نے اپنے ہاتھ کو مطلب جو ہے جہاں وہ چکی پیس کر سخت ہو گئے تھے اور تکلیف سے محسوس ہوتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر انہوں نے خادمہ مانگنے کی کوشش کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اذکار کے ذریعے سے انہیں گھر کے کام کرنے کی تاکید کی، اور ان کی ساری زندگی میں اور آپ مطالعہ کر کے دیکھیں تو سیرت مجھے اور آپ کو بتاتی ہے کہ آپ نے اپنی پوری زندگی گھر کے کام کاج میں لگا دی۔ اسی کے نتیجے میں دو مطلب جو ہے مجاہدین ہمارے سامنے آئے، اور وہ ہے امام حسن اور امام حسین۔ سامعین کرام، گھر کو خوشگوار رکھنا عورت کا کام ہے، گھر کے اندر خوشیوں کو بکھیرنا عورت کا کام ہے، اور گھر کے اندر بہترین مطلب جو ہے ایسے بچوں کی تربیت کرنا عورتوں کا کام ہے۔ اسی کے نتیجے ہی میں معاشرہ نیکیوں سے پر ہو جاتا ہے۔ جہاں یہ گودوں میں دیمک لگ جاتی ہے، جہاں اس گودوں کے ذریعے سے باہر مطلب جو ہے میں اور آپ سجانا شروع کر دیتے ہیں، جہاں ساری صلاحیتیں جو گھر کے اندر ہونا چاہیے وہ گھر کے باہر مطلب جو ہے ہونے لگ جاتی ہیں، تو وہاں میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ گودوں کے اندر دیمک لگ جاتی ہے۔ اسی کے نتیجے میں اس سے نکلنے والی ساری اولادیں ہمیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں وہ مادہ پرست مطلب جو ہے اولاد کی شکل میں آتے ہیں، بے علم مطلب جو ہے اولاد کی شکل میں منظر عام پر آتے ہوئے نظر آتے ہیں، جہاں مطلب جو ہے فیشن پرستی یا مختلف مطلب قسم کے جو غلط اذکار ہیں وہ سارے مطلب جو ہے ادیار ان پر غالب آ جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے آج کی جو جنریشن ہے اس کی طرف نظر ثانی کر کے دیکھیں تو ساری مغربی تہذیب کے دل دادا مطلب جو ہے میری اور آپ کی اولادیں نظر آتی ہیں، اسی کی طرف جھکاؤ نظر آتا ہے،
انہی کے نظریات کو قبول کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ان کے پاس علم دین حاصل کرنے کے لیے کوئی وقت مطلب جو ہے انہیں نہیں ملتا. ساری کے سارا وقت اسی کے لیے لگا دیتے ہیں اور اسی کے پیچھے اس کی پسندگی کے پیچھے بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ کسی اور چیز کی کمی نہیں, یہ کمی ہے خواتین کی, جنہوں نے اپنی گودوں کو مغربی تہذیب سے سجا دیا اور ان چیزوں کو انہوں نے ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیا. تو اسی کے نتیجے میں ان احکام, ان حدود کو مطلب جو ہے جہاں توڑا گیا, یہاں ان حالات نے میرے اور آپ کے سامنے جو ہے منظر عام پہ آنا شروع ہو گیا. سامعین کرام, میرے اور آپ کے سامنے یہ بھی واقعات ملتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں بیویوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے, وہاں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے. چھوٹی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا نکاح ہو گیا تھا اور آپ کو مطلب جو ہے پکوان نہیں آتا تھا, پھر بھی آپ پکوان سیکھتی تھی. مختلف طریقے سے مشکلات کو آپ کا سامنا کرنا پڑتا تھا. ایک بار کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ آپ اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے مطلب مختلف طرح سے آٹے کو گوندنا سیکھا اور اس کے ذریعے سے انہوں نے مطلب جو ہے روٹی بنائی اور وہاں اسے پکا کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے ہوئے بیٹھ گئی. مگر وہاں کیونکہ وہ چھوٹی بھی تھی اور نیند بھی مطلب جو ہے زیادہ آتی تھی, اس وجہ سے جہاں بیٹھی تھی وہاں پر ہی وہ سو گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ تبلیغ دین کے خاطر باہر جاتے تھے اور آتے ہوئے دیر ہو جاتی تھی, تو آپ دیر سے گھر آئے, وہاں دیکھا کہ دسترخوان بچھا ہوا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ دسترخوان پر اپنی روٹیاں بنا کر رکھی ہوئی بیٹھی ہوئی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر انہیں دیکھا اور محبت سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو جگایا اور ساتھ میں بیٹھ کر انہوں نے کہا کھایا. تو یہ تمام مطلب جو ہے جو تہذیب میرے اور آپ کے سامنے آتی ہے, واقعات میرے اور آپ کے سامنے آتے ہیں کہ گھریلو کام کاج کوئی مطلب جو ہے بیکار کام نہیں ہے اور غیر ضروری دقیانوسی نہیں, بلکہ یہی وہ کام ہے جس کے ذریعے سے انسانوں کو محبت ملتی ہے, قوت ملتی ہے, ایک جہتی ملتی ہے, ایک قوت ملتی ہے. جہاں گھر بکھر جاتا ہے وہاں سارا کچھ بکھرتا ہوا مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے. ایک بار کا تذکرہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی رضی اللہ عنہ جو کہ بیوہ صحابیہ تھی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا. جب ام ہانی رضی اللہ عنہ نے اسے دیکھا کہ وہاں ان کے لیے رشتہ آیا ہوا ہے, تو آپ رضی اللہ عنہ نے برجستہ مطلب جو ہے اس کا جواب دیا, اے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میرے ماں باپ آپ پہ قربان, آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے آنکھوں سے زیادہ عزیز ہیں, لیکن میں اس معاملے میں معذور ہوں. ایک تو اس لیے کہ اب میری عمر کافی ہو چکی ہے, اور دوسرے یہ کہ میرے کئی بچے ہیں جن کی خدمت اور تربیت میری سب سے بڑی ذمہ داری ہے. ان کی دیکھ بھال, اچھی پرورش کا تقاضا یہ ہے کہ میں ہر طرف سے یکسو ہو کر اس ذمہ داری کو پورا کروں اور اس میں کوتاہی نہ کروں. یہ جواب دیا گیا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریشی خواتین کی تعریف فرمائی اور فرمایا کہ اونٹ پر بیٹھنے والی عورتوں میں سے اچھی جو خواتین ہیں وہ قریش کی عورتیں ہیں. بچپن میں اپنے یتیم بچوں سے انتہائی محبت رکھتی ہیں اور اپنے شوہر کے مال اور اسباب کی بڑی مطلب جو ہے جان فشانی کے ساتھ اس کی حفاظت بھی کرتی ہیں. سامعین کرام, یہ واقعات مجھے اور آپ کو بتاتے ہیں کہ گھر کے اندر رہ کر کام کرنا کتنا اہم ترین کام ہے, اور اسی کے نتیجے میں جنت کا راستہ آسان ہوتا ہے. اسی کے نتیجے میں احکام الہی معاشرے کے اندر چلتے پھرتے نظر آتے ہیں, اور اسی کے نتیجے میں قیود مطلب جو ہے جہاں لگ جاتے ہیں وہاں شیطان کا مطلب جو ہے حملے وہاں کمزور پڑ جاتے ہیں, اور شیطان کسی کو ورغلاہٹ مطلب جو ہے میں مبتلا نہیں کرتا, اور اسی کے نتیجے میں نیکیاں عام ہونا شروع ہو جاتی ہیں. سامعین کرام, حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ عورت مستور ہے, یعنی چھپا کر رہنے کے قابل چیز ہے. جب وہ نکلتی ہے تو شیطان اس کو تاکتا ہے, اور اللہ کی رحمت سے قریب تر ہے وہ اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر کے اندر ہوتی ہے. یعنی ان تمام مطلب احادیث کریمہ سے جس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے وہ یہی ہے کہ عورت کا قائم مقام اگر کوئی مقام ہے تو وہ گھر کے اندر ہے, اور اس کا کوئی دار عمل ہے تو وہ گھر کے اندر ہے. اگر وہ شیطان کے بچاؤ کا مطلب جو ہے یہ بن سکتی ہے تو وہ گھر کے اندر ہی رہنے کے نتیجے میں وہ شیطان کے ورغلاہٹ سے محفوظ رکھ سکتی ہے. اور برائیوں کی کسی جڑ کو اگر کاٹا جا سکتا ہے تو اس کی ایک شرط ہے, وہ ہے گھر کو استوار کیا جائے, گھر میں عورت کو لا کر مطلب جو ہے اسے وہاں پر اس کی راج ملکہ بنا کر اسے وہاں پہ بٹھا دیا جائے. سامعین کرام, ہم نے مختلف تہذیبوں میں مختلف طریقے سے ہم نے دیکھا کہ ہر تہذیب کے
اندر اس الگ الگ طریقوں کو اسے سمجھ کر اسے رائج کرنے کی کوشش کی گئی. جہاں عورت کو وہاں اس کے میدان عمل سے ہٹانے کی کوشش کی گئی، برائیاں میرے اور آپ کے سامنے آتی چلی گئی. سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو محرم مطلب رشتوں کے ساتھ بھی کہ غیر موجودگی میں ایک دوسرے کے پاس جانے آنے سے بھی منع فرمایا ہے. اتنی تاکید پردے کی مختلف چیزیں اگر اس کا مطالعہ کر کے دیکھا جائے تو مختلف چیزیں ہیں جہاں مرد اور عورت کا ایک جگہ ایک دوسرے کے ساتھ اختلاط برائیوں کی جڑ بن جاتا ہے اور اسی کے نتیجے میں شیطان وہاں پہ داخل ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے مختلف طریقے سے مجھے اور آپ کو جو بتایا گیا اس میں حدیث کریمہ میں یہ بھی بات میرے اور آپ کے سامنے آتی ہے، وہ یہ ہے کہ جن عورتوں کے شوہر باہر گئے ہوئے ہوں ان کے پاس نہ جاؤ، کیونکہ شیطان تم میں سے ہر ایک شخص کے اندر خون کی طرح گردش کر رہا ہے. یعنی کتنی حکمت کے ساتھ ان تمام راستوں کو بند کر دیا گیا جہاں ایک عورت اور ایک مرد کا ایک دوسرے کے ساتھ تنہائی میں میسر آ جانا اور اسی کے نتیجے میں شیطان کا داخل ہو جانا اور برائیوں کا شروعات ہو جانا، ان تمام چیزوں کو اسلام روکتا ہے اور ان کے قیود متعین کرتا ہے اور ان کے ذریعے سے ان لوگوں کو الگ کر دیتا ہے تاکہ تمام برائیوں کی جڑ ہی خاتمہ ہو جائے. مگر یہ ضرور ہے کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کے لیے مقناطیسی کشش رکھتے ہیں اور انسانوں کی تخلیق کے لیے ان دونوں کے درمیان اس کشش کو برقرار رکھنا شرط اول ہے. مگر اس کو شرعی حدود کے ساتھ اس کی جتنی پاسداری کی جاتی ہے نکاح کے بندھن کے ساتھ ایک دوسرے کو جوڑ دیا جاتا ہے اور اس بندھن کے ذریعے سے جہاں ایک دوسرے سے لطف اندوز ہوتے ہیں وہاں اللہ رب العالمین ان کے لیے آسانیاں کرتا ہے اور حکمت عملی کے ذریعے سے وہاں اچھی نسل کو جنم دیتا ہے. اور جہاں غلط طریقہ کار کے ساتھ عورت اور مرد کا ایک دوسرے کے ساتھ ملن ہوتا ہے وہاں شیطان داخل ہوتا ہے اور شیطان انسانوں کو مختلف حربوں کے ذریعے سے گناہوں میں مبتلا کر دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی میرے اور آپ کے لیے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ کبھی کسی عورت سے تنہائی میں نہ ملے جب تک کہ اس کے ساتھ اس عورت کا کوئی محرم نہ ہو، کیونکہ تیسرا شیطان ہوتا ہے. سامعین کرام، موجودہ حالات کے اندر اگر ہم اپنے گلی محلوں کی بات لے لیں یا پھر وہ جہاں گنجان قسم کی جو بہت زیادہ کراؤڈڈ ایریا والے گھر ہوتے ہیں وہاں میرے اور آپ کے گھروں کے اندر جو حالات موجود ہیں وہاں یہ ہے کہ ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ ملنا کتنا آسان. ہر مرد ایک دوسرے کے گھر کے اندر آتا ہوا نظر آتا ہے اور ہر دوست ہر اپنے دوست کے گھر میں آتا ہوا مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے جہاں کوئی قیود نہیں ہے، جہاں کوئی پابندیاں نہیں ہے، ہر کوئی ایک دوسرے کا بھائی بنا ہوا کھڑا ہوا نظر آتا ہے. اسی کے نتیجے میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ بے حیائیاں عام ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور جہاں عشق بازیاں عام ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور وہیں پر ہی آنکھ مچولی یعنی عشق و معشوقی ہوتی ہوئی مجھے اور آپ کو نظر آ رہی ہے. اسی وجہ سے خواتین لڑکیاں جو مجھے اور آپ کو گھر سے بھاگتی ہوئی اور عشق بازیوں کے نتیجے میں کورٹ میرج کرتی ہوئی نظر آتی ہیں اور اسی ہی کے نتیجے میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں مسلم غیر مسلم کوئی قیود نہیں رکھا گیا بلکہ ہر کوئی ہر ایک کے ساتھ عشق بازیاں کرتے ہوئے ان تمام قیود کو توڑتے ہوئے شادیاں ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں. اس لیے کہ ان پابندیوں کو جہاں اللہ اور اللہ کے رسول نے احادیث کریمہ اور آیات کریمہ کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو اتاری گئی ہیں اس پر نہ میری اور آپ کی نظر ثانی ہے، نہ میں اور آپ سے پڑھتے ہیں، نہ ان احکامات کے مطابق اپنی زندگیوں میں اس کو شامل حال نہیں کرتے. تو بتائیے برائیاں اس دنیا کے اندر کیسے دور ہو سکیں گی اور کیسا ہمارا معاشرہ وہ اسلامی معاشرہ بن پائے گا. ضرورت اس بات کی ہے کہ اس بات کی طرف نظر ثانی کرتے ہوئے چلے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک واقعہ مجھے اور آپ کو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتا ہے جہاں احتیاط امت کو بہترین سیکھ اس واقعے کے ذریعے سے دی گئی ہے کہ پردے کی حقیقت اور شیطان کی چال بازیوں کو کس طرح روکا جائے اس واقعے کے اندر پوشیدہ ہے. واقعہ کیا ہے؟ واقعہ یوں ہے کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے اور اعتکاف کے بعد ان کے لیے کھانے کا توشہ لیے ہوئے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اس پہر میں ان کو چھوڑنے کے لیے گھر کی طرف روانہ ہو گئے. راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو انصاری صحابہ کرام چلتے ہوئے آتے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو مخاطب ہو کے فرمایا کہ یہ میرے ساتھ میں میری بیوی صفیہ ہے. دونوں انصاری جیسے ہی اس بات کو سنا
سنا تو پکار اٹھے کہ سبحان اللہ، اللہ کے رسول یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھلا آپ کے متعلق کوئی بدگمانی ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برجستہ کہا، فرمایا کہ شیطان آدمی کے اندر خون کی طرح گردش کرتا ہے، مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں وہ تمہارے دل میں بھی کوئی بدگمانی نہ پیدا کر دے، اسی وجہ سے میں نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ یہاں تک کہ نبی وقت کے رسول نے جہاں بیج کنی کر دی اس چیز کی جہاں بدگمانیوں کے ذریعے سے بے حیائی کے پھیلنے میں یا پھر غلط گمان کرنے میں وہاں راستے بہم پہنچائے جائیں، وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پر اس کی توڑ فرمائی۔ محترم سامعین کرام، ضرورت اس بات کی ہے کہ ان تمام باتوں کا پاس و لحاظ مجھے اور آپ کو پردے کی اہمیت واضح کراتا ہے، اس کی ضرورت کو محسوس کراتا ہے۔ کیا اس وقت کے دور کے اندر میں اور آپ آنکھیں اٹھا کر اپنے چاروں طرف دیکھتے نہیں ہیں کہ کس طرح بے حیائی عام ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ میرے اور آپ کی بچیاں جب گھر کے باہر کسی کالج کے لیے، کسی بازار کے لیے، کسی ضرورت کے لیے باہر نکلتے ہیں، ہم میری اور آپ کی طرح کی مائیں دل پکڑ کر بیٹھی رہتی ہیں کہ خیر و عافیت کے ساتھ وہ گھر لوٹ آئے۔ کیا ٹیلی ویژن اور ریڈیو کے ذریعے سے یا اخبارات کے ذریعے سے ایسے واقعات مجھے اور آپ کو نہیں سنائے جاتے جہاں پر مختلف آبروزری کرتے ہوئے لڑکیوں کو ختم کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا، یا انہیں ایسے ہی چھوڑ دیا گیا؟ اسی کے نتیجے میں حرام اولادوں کا اس دنیا میں وجود میں آنا کثرت کے ساتھ مجھے اور آپ کو ملتا ہے۔ بے حیائی مختلف عام ہوتی بھی نظر آ رہی ہے۔ کیا میں نے اور آپ نے اس کا سدباب کرنے کے لیے کبھی غور و فکر کیا کہ اپنے گھروں میں، اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھا کہ میرے اور آپ کے گھرانوں میں کیا ہو رہا ہے، اور اس پردے کے کیا قیود ہیں، اور وہ کیا احکامات ہیں جس کے ذریعے سے اس بیماری کو دور کیا جا سکتا ہے، اس برائی کو دور کیا جا سکتا ہے، اس معاشرے کو نیکی کی طرف گامزن کیا جا سکتا ہے؟ اس پر کیا میں نے اور آپ نے نظر ثانی کی؟ کیا اس پر غور و فکر کیا؟ اگر نہیں کیا ہے تو پھر ضرورت اس بات کی ہے کہ اس پر ہم غور و فکر کریں۔ اگر نہیں کریں گے تو اس طرح بیٹھے رہیں گے تو یقین جاری ہے کہ معاشرے میں پھیلی ہوئی اس بیماری اور اس بے حیائی کو کوئی بھی روک تھام نہیں کر سکتا، اس لیے کہ مغربی تہذیب کی الغار انسانوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے شیطان کے ذریعے سے مختلف حربیں اختیار کر رہی ہے، اور اسی کے نتیجے میں ہماری نوجوان اولادیں اس کا حصہ بنتی ہوئی اور اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈالتی ہوئی مجھے اور آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ان پردے کی اہمیت کو واضح کیا ہے، وہاں یہ بھی بات میرے اور آپ کے سامنے احادیث کریمہ کے ذریعے سے بتائی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت کو بغیر محرم کے سفر کرنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ کوئی عورت سفر نہ کرے جب تک کہ کوئی محرم اس کے ساتھ نہ ہو۔ ایک شخص اس وقت اس محفل میں بیٹھا ہوا تھا، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحتوں کو سماعت فرما رہا تھا۔ اس وقت فوراً ہی اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اٹھ کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیوی حج کے لیے جا رہی ہے اور میرا نام فلاں مہم میں لکھا جا چکا ہے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے جو نصیحت فرمائی، کہا کہ اچھا تو تم اپنی بیوی کے ساتھ حج پر چلے جاؤ، یعنی خواتین کو اکیلے سفر کرنے سے، باہر نکلنے سے منع کیا گیا ہے، اس لیے کہ شیطان اس کو تاکتا ہے اور شیطان اس کو مختلف طریقے سے اسے برگلاتا ہے، اور اسی کے نتیجے میں بے حیائی عام ہوتی بھی نظر آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مسجد سے باہر نکلے، مسجد نبی سے، تو دیکھا کہ وہاں سب لوگ مرد اور عورتیں خلط ملط بھی نظر آ رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا، غصہ آ گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو مخاطب ہو کے فرمایا کہ ٹھہر جاؤ، تمہارے لیے سڑک کے بیچ میں چلنا درست نہیں ہے، کنارے پر چلا کرو۔ یہ اشارہ تھا، یہ حکم تھا، تو اسی کے نتیجے میں معاشرے کے اندر جو چیز جنم لی گئی وہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کے نتیجے میں خواتین وہاں دیواروں سے کنارے پر لگ کر چلنے لگ گئی، اور اسی کے نتیجے میں اسلامی معاشرہ اس دنیا کے اندر وجود میں آیا۔ سامعین کرام، ان تمام باتوں کو سامنے رکھنے کے بعد جو بات مجھے اور آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ اسلامی احکام جو مجھے اور آپ کو بتائے گئے ہیں، اسی احکام کے نتیجے میں زندگی کو بنایا جائے، زندگی کے ترجیحات کو متعین کیا جائے، اور اسی پلاننگ کے ہی نتیجے میں اس کی اتباع کی جائے، تو تمام معاشرہ اسلامی معاشرہ بن سکتا ہے۔ ورنہ دو خواتین کا جمع ہو جانا اور معاشرے پر گفتگو سہرس کر لینا، اس سے نہ برائیاں مٹ سکتی ہیں اور نہ ہی اس کو صحیح کیا جا سکتا ہے۔ صحیح کرنے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اور آپ اپنے گھر
گھر سے اس کی شروعات کرے اور معاشرے کے اندر پھیلی بھی برائیوں میں اپنا حصہ عملاً اختیار کرے. اسی کے نتیجے میں فطرت سے جنگ مطلب جو ہے جہاں انسان کرتا ہے وہاں تباہی آتی ہے، اور جہاں فطرت سے وہ جنگ کرنا بند کر دیتا ہے اور احکام الہی کے آگے سربت سجود ہو جاتا ہے، آمنا و صدقنا کے مصداق میں اسے قبول کر لیتا ہے، اسی کے نتیجے میں برائیوں کا خاتمہ ہوتا ہے اور اسلام مطلب جو ہے چلتا پھرتا معاشرے کے اندر مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے. ورنہ آج معاشرے کے اندر مغربی تہذیب کی یلغار جہاں پہ ہوئی، جہاں خواتین کو باہر لا کر شانہ بہ شانہ کھڑا کر دیا گیا، ہر میدان کے اندر، چاہے ثقافتی میدان ہو، چاہے تمدنی میدان ہو، چاہے معاشرتی میدان ہو، چاہے سیاسی میدان ہو، ہر میدان کے اندر خواتین کو لا کر بٹھا دیا گیا، انہی کو آگے لا کر کھڑا کر دیا گیا. کوئی ایسا سٹیج موجود ایسا نہیں ہے جہاں پہ خواتین موجود نہ ہو. ان کو ہر طریقے سے لجانے والی مطلب جو ہے چیز کی طرح ان کو استعمال کیا گیا. اسی کے نتیجے میں جو حالات میرے اور آپ کے سامنے آئے وہ یہی ہے کہ میرا اور آپ کے گھر درہم برہم ہو کر رہ گیا، منتشر ہو کر رہ گیا. اسی کے نتیجے میں کھانا جو گھر کے اندر پکا کرتا تھا آج مطلب جو ہے ہوٹلوں کی نظر ہو گیا، ریسٹورنٹس کے حوالے ہو گیا، اور کھانا باہر سے آنا شروع ہو گیا. جہاں روٹیاں مطلب جو ہے گھر میں بنا کرتی تھی آج وہ تمام چیزیں روٹی بیکری سے آنا شروع ہو گئی ہے. اور کپڑے مطلب جو ہے جہاں گھر میں خواتین مطلب جو ہے محبت کے ساتھ دھویا کرتی تھی، جہاں ان کی مشقت کے نتیجے میں ان کی باڈی مطلب جو ہے اتنی فلیکسیبل ہو جاتی کہ جہاں وہ موٹاپے سے مطلب جو ہے دستبردار ہوا کرتی تھی، وہاں آج مطلب جو ہے خواتین کی ان تمام کاوشیں جو غلط مطلب جو ہے فطرت سے جنگ کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ خواتین کے گھر کے اندر کی لانڈری بند ہو گئی اور لانڈری باہر کی استعمال ہونا شروع ہو گئی. اور اگلے مطلب جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وقتوں میں تفریح کے لیے لوگ مطلب جو ہے خاندانوں میں ایک دوسرے کی طرف جایا کرتے تھے، اور چھٹیاں ہو جاتے تو آپس میں خاندان ملا کرتے تھے، بچے ملا کرتے تھے، ایک دوسرے سے محبت کی باتیں ہوتی تھی، ایک دوسرے سے گلے ملتے تھے، اور ایک دوسرے کی تربیت مطلب جو ہے اس مصداق میں ہوا کرتی تھی. مگر آج تمام ہمارے اوقات جہاں پہ گزر رہے ہیں وہ یا تو سینماؤں میں یا تھیٹروں میں یا کلبوں میں اس کا استعمال ہوتا ہوا مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے، اور تمام کی تمام ہماری تعطیلات وہاں پہ گزر جاتی ہیں. اور پہلے خاندان اپنی دلچسپیوں کا مرکز ہوا کرتا تھا، مگر آج یہ خاندان مطلب جو ہے ہماری دلچسپی کا مطلب جو ہے کوئی مرکز نہیں ہے. اور جہاں مطلب جو ہے اسمارٹ فون نے مطلب جنم لیا وہاں تو یہ اور توڑ پھوڑ ہو گئی، اور اس اسمارٹ فون کے ذریعے جہاں اچھائیاں آتی ہیں وہاں برائیاں بھی کثیر تعداد میں اس کے ذریعے سے آتی ہیں. اس میں بے حیائی مطلب جو ہے ایڈورٹائزمنٹ کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو چاہتے نہ چاہتے ہوئے دکھائی جاتی ہے، اور نوجوان نسلوں پر ہمیشہ مطلب اس طرح کے مطلب جو ہے مختلف ویڈیوز اور مختلف قسم کے تصاویر ان کو ہیجان انگیز کر دیتے ہیں، کیونکہ ایک کشش ہے جو انسانوں کو فطرتاً مطلب جو ہے رکھی گئی ہے. مگر اس وقت تک جب تک کہ اس پر قیود نہ متعین کی جائے اس وقت یہ بے باک ہو جاتی ہے اور یہ عروج پر پہنچتی ہے، اور جہاں وہ بگاڑ کا شکار ہو جاتی ہے. اسی لیے اس کو روک تھام کے لیے مجھے اور آپ کو اٹھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، پردے کی اس اہمیت کو جاننے کی ضرورت ہے، احکام الہی کو سمجھنے کی ضرورت ہے، احکام الہی کے آگے سربت سجود ہونا اور آمنا و صدقنا کے مزداق میں جھک جانے والی کیفیت کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. تبھی کہیں جا کر میرا اور آپ کا معاشرہ بھی اس وقت کے دور کا ہوگا جہاں وقت کے رسول نے اس آواز کو اٹھایا تھا تو وہاں لوگوں نے اسے ایکسیپٹ کر لیا، اور اسی کے نتیجے میں سارا معاشرہ اسلامی بن گیا تھا. سامعین کرام، شاعر بڑے اچھے انداز میں میرے اور آپ کے لیے کہتا ہے کہ جب کبھی غیرت انسان کا سوال آتا ہے بنت زہرا تیرے پردے کا خیال آتا ہے، یوں جسم کو دکھا کر سر سے ردا ہٹا کر خود کو بنا سجا کر سڑکوں پہ مت چلا کر. عورت تو وہ ہے جو کہ غیر مرد کی نظر سے خود کو بچائے رکھے جامے میں اپنے آکے. اسلام کا ہے کہنا ایمان میں خلل کا باعث ہے تیرا جلوہ مردوں پہ یہ عطا کر. عظمت وقار عفت پردے کی ہے بدولت، پردہ ہے تیری عزت، عزت کو تو بچا کر. ہے یہ گناہ اکبر دنیا بد سے بدتر، دوزخ تیرا مقدر دوزخ سے تو ڈرا کر. پردے میں رہ کے جتنی تو چاہے کر ترقی، پردے میں رہ کے جتنی تو چاہے کر ترقی، حائل نہیں ہے کوئی بھائی کی تو سنا کر.
سامعین کرام، یہ وہ پیغام ہے جو اس عنوان کے تحت آپ کے سامنے لایا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو صحیح عقل عطا فرمائے، صحیح شعور عطا فرمائے، صحیح احکامات کے ذریعے سے اپنی زندگیوں کو استوار کرنے، صحیح آمنا و صدقنا والی کیفیت کو اپنے اندر پیدا کرنے اور احکام الہی کو اپنی زندگی میں جاری و ساری کرنے کی مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔